اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے تمام مومنین کی خدمت میں، تمام مسلمانوں کی خدمت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو بھیجا ہے رحمت للعالمین بنا کر، عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے جو لفظ استعمال کیا وہ عالمین کا لفظ استعمال کیا، یعنی رسول خدا کی ذات عالمین کے لیے رحمت ہے۔ نہیں کہا رحمت للمومنین کہ آپ کی ذات یا آپ کو بھیجا گیا ہے وہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے مومنین کے لیے، یا رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا کہ آپ کو بھیجا ہے مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر، نہیں، بلکہ الا رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے آپ کو۔ اللہ اکبر! یعنی جس طرح سے سورہ الحمد میں ہم اور آپ ہر دن کم از کم 10 مرتبہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی پروردگار عالم رب ہے عالمین کا، رب المؤمنین نہیں کہتے ہم لوگ، یا رب المسلمین نہیں کہتے، یعنی اگر پروردگار عالم عالمین کا رب ہے، عالمین کا نرچرر ہے، ان کو پالنے والا ہے، تو اسی طریقے سے رسول گرامی اسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ عالمین کے لیے، اس یونیورس کے لیے، اس عالم کے لیے جو ہے آپ کی ذات رحمت ہے۔ اور رحمت خدا کے بارے میں قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں، جس میں سے سب سے مشہور آیت یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ ہم جب شروع کرتے ہیں کسی کام کو تو اس اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اور پروردگار عالم نے رحمت کو اپنے اوپر لکھ لیا ہے، اپنے لیے ضروری قرار دیا ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، یعنی پروردگار عالم کی رحمت ہے جو ہر چیز کے اوپر جو ہے غالب ہے۔ اور جس طریقے سے ہم آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں شب جمعہ اور دوسری راتوں میں کہ اللہم انی اسألک، پروردگار عالم ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس رحمت کے توسط سے وسعت کل شے، اس رحمت کے وسیلے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں جو رحمت وسعت کل شے، ہر شے سے وسیع ہے۔ اس کا مطلب پروردگار عالم کی رحمت وہ چیز ہے جس کے ذریعے پروردگار عالم ہر چیز کے اوپر جو ہے اس کی رحمت غالب ہے۔ اور اسی طریقے سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو جب بھیجا تو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ خود قرآن مجید کے اندر ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ غلیظ القلب ہوتے، اگر آپ کا دل سخت ہوتا، اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، لنفضوا من حولک، تو یہ جو آپ کے اصحاب، آپ کے کمپینینز جو آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، چلے جاتے، آپ سے دور چلے جاتے۔ تو پروردگار عالم اگر رب العالمین ہے تو رسول گرامی اسلام کی ذات جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ میں یہاں پر کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول گرامی اسلام کس طرح سے آپ رحمت تھے۔ آپ رحمت تھے اپنے خانوادے کے لیے، آپ رحمت تھے حیوانوں اور جانوروں کے لیے، آپ رحمت تھے عورتوں کے لیے، آپ رحمت تھے دشمنوں کے لیے، آپ رحمت تھے دوستوں کے لیے، آپ رحمت تھے بچوں کے لیے۔ بچوں کی نسبت آپ کی رحمت آپ دیکھیں کہ جب ایک بچہ، آپ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے بچے کو دیکھا، کم سن بچہ ہے جو گوسفندوں کو لے کے جا رہا ہے،
اسی عالم میں اسی اثنا میں کچھ شرارتی بچوں نے اس کے گوسفندوں کو تتر بتر کر دیا، بچہ رونے لگا۔ رسول گرامی اسلام سے اس بچے کا رونا دیکھا نہیں گیا۔ آپ قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد اس کے تمام گوسفندوں کو جمع کر کے اسے دیتے ہیں، بچہ چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ آپ بچوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت ہے، نماز کی جماعت برپا ہے، اسی عالم میں آپ نماز کو معمول کے مطابق تیز ختم کر دیتے ہیں، اور جب اصحاب سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج آپ نے نماز کیوں جلدی پڑھائی، کیوں تیز پڑھائی، کیونکہ ایک انداز تھا رسول مقبول کا، تو رسول نے فرمایا اما سمعتم صراخ الصبی، کیا تم نے بچے کا رونا نہیں سنا؟ یعنی اس نماز جماعت میں اگر ایک بچہ بھی رو رہا ہے، گریا کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ اکبر آپ نماز کو جلدی تمام کر دیتے ہیں۔ آپ سے کسی بچے کا رونا بھی برداشت نہیں تھا۔ حیوانوں کی نسبت آپ کی رحمت دیکھیں کہ، اور قرآن کے اندر بھی ہے کہ ہدہد جناب سلیمان سے بات کرتا تھا، جناب سلیمان کو پروردگار عالم نے پرندوں کی زبان تعلیم دی تھی۔ چیونٹی سے آپ کی گفتگو سورہ نمل میں موجود ہے، کس طرح سے آپ نے اللہ کی جو چھوٹی سی مخلوق ہے جناب سلیمان نے اس سے گفتگو کی ہے۔ تو انبیاء کو حیوانوں کی زبان آتی تھی، ائمہ کے پاس جانور آتے تھے، اپنا درد دل کرتے تھے۔ اسی طریقے سے رسول گرامی اسلام کے بارے میں کہ جب آپ جا رہے ہیں تو اب آپ ایک شتر کے پاس رک جاتے ہیں، اس کی پیٹھ کے اوپر، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کرتے ہیں۔ اسی اثنا میں ایسا لگتا ہے کہ شتر، وہ اونٹ بھی آپ سے کچھ کلام کر رہا ہے، کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ اور جب یہ کچھ دیر چلتا رہا، آپ اس کے سر کے اوپر، اس کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہے اس اونٹ کے اوپر، پھر آپ مخاطب ہوتے ہیں اس اونٹ کے مالک کی طرف کہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ اونٹ تجھ سے شاکی ہے، وہ شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کے اوپر زیادہ وزن لاتا ہے اور اس کے کھانے کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی حیوانوں کی نسبت بھی آپ رحمت ہیں۔ آپ کی ذات بابرکت رحمت کا مظاہرہ یہاں پر بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ ایک راستے، آپ جہاں پر تشریف فرما ہیں اور ایک راستے سے یہودی کی میت گزر رہی ہے، ایک جنازہ گزر رہا ہے، تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ کے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مسلمان کی میت نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ اگر مسلمان نہیں تو کیا ہوا، انسان تو ہے، انسان تو ہے۔ اللہ اکبر، یہ رسول کی ذات تھی جو غیر مسلمانوں کے لیے بھی آپ رحمت کا مظاہرہ کرتے تھے، آپ کی ذات رحمت تھی۔ آئیے خداوند متعال سے دعا کریں کہ آج کے اس بابرکت دن وہ ہم سب کو رسول گرامی اسلام کی سیرت سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دل کو نرم کرے کہ ہم آپس میں، اگر ہمارا رسول رحمت للعالمین ہے، ہمارا رب، ہمارا پروردگار رب العالمین ہے، اور سب کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرتا ہے، تو ہم بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ اچھا اور پیار کا برتاؤ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔